نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے اپنا سبق یا اپنا سفر، دوسرا جو دورہ ہمارا قرآن ہے تفسیر القرآن، اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مکمل توفیق اور اللہ تعالیٰ کی پوری مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے گا، اس میں برکت عطا فرمائے گا، اس میں ہمارے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں ساتھ رکھے گا، ہمارے درمیان محبت اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور دنیا اور آخرت کے فوائد اور دنیا اور آخرت کے جتنے معاملات ہیں ان کو درست کرنے میں اور ان کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور رہنمائی دے گا اور مدد کرے گا انشاءاللہ۔ تو آج کا پروگرام قرآن کا سفر، قرآن کے سفر کا پہلا قدم۔ آج ہم جس سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ محض الفاظ کی قرأت کا سفر نہیں، بلکہ دل و دماغ کی بیداری، روح کی غذا اور زندگی کی رہنمائی کا سفر ہے۔ یہ قرآن کا سفر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے، جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، انصاف ہے، شفا ہے اور روشنی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اخلاص نیت، خشیت الہی اور سچے دل کی طلب درکار ہے۔ یہ راستہ آسان بھی ہے اور عظیم بھی، بشرطے کہ ہم اس کی قدر کو پہچانیں اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آج کی نشست دراصل اس سفر کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہاں ہم جانیں گے آج کی نشست میں کہ قرآن کیا ہے، کیوں نازل ہوا، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا اور غور و فکر کرنا کیوں ضروری ہے۔ ہم آج یہ بھی دیکھیں گے کہ اس پروگرام یعنی حبل اللہ مدرس تفسیر القرآن جو ہے، اس پروگرام کا طریقہ کار اور حدود و قیود کیا ہیں، اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، اس کو بھی آج ہم مختصر انداز میں دیکھیں گے۔ یہ ابتدا ہے ایک ایسے سفر کی جو ہماری زندگی بدل سکتی ہے اگر ہم چاہیں، مانیں اور عمل کریں۔ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑا سا تفکر کریں اور تھوڑی سی ہم جد و جہد کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں اس پورے سفر کی اہمیت اور اس میں ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت اور ہدایات جو ہیں ان کو اپنائیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اس کو بہتر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن فہمی کے سفر کو بابرکت، پر اثر اور دین و دنیا کی فلاح کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی نشست ہماری جو ہے وہ کچھ بنیادی معلومات کے اوپر مشتمل ہے جو کہ قرآن مجید کا سفر شروع کرنے سے پہلے ہمیں درکار ہوں گی، جس کا ایک مختصر سا خاکہ جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے پیش لفظ یا مقدمہ پیش کیا جائے گا، ایک مختصر سا اس پروگرام کے بارے میں کچھ معلومات جو ہیں وہ ہم تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا تعارف، موضوعات، اس کی اہمیت اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات جو ہیں، اس کے بارے میں کچھ کی پوائنٹس جو ہیں، کچھ اہم نکات جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد تعوذ یا جس کو اعوذ باللہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کیا ہے، تعوذ کیا ہے، اس کا تعارف اور اس کے بنیادی جو اس کی سمجھ بوجھ ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اور آج کی کوشش میں آج کی مجلس میں ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ تسمیہ
یا جس کو بسم اللہ کہتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا بھی تعارف اور اس کی بنیادی جو سمجھ بوجھ ہے وہ ہم دیکھ لیں، صرف بنیادی نقاط جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس اس جو یہ جو ٹاپک ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید سے جڑی ہوئی جتنی بھی معلومات ہیں، جتنے بھی اس کے سب ٹاپکس ہیں، یا جتنے بھی اس کے موضوعات ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ایک نقطہ یا ایک ایک لفظ یا ایک ایک حرف جو ہے، یا ایک ایک موضوع جو ہے، وہ کئی کئی دن اور کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا ہے۔ تو ہم جب یہ سفر اپنا شروع کریں گے تو اس میں ہم مزید تفصیلات جو ہے وہ دیکھتے چلے جائیں گے، لیکن آج کی مجلس جو ہے اس کا مقصد ایک ایک سمت یا ایک ڈائریکشن جو ہے اس کو سیٹ کر کے، اپنے ارادے کو مضبوط کر کے، ذرا سا وارم اپ کر کے، کچھ ابتدائی جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، صرف بلٹس پوائنٹ کی شکل میں، جس کو ہم کی پوائنٹس کہتے ہیں یا ہیڈ لائنز کہتے ہیں، ہیڈنگز کہتے ہیں، ہیڈنگز کی شکل میں مختلف جو موضوعات ہیں یا مختلف جو نکات ہیں ان کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے مطابق ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہمارے یہ 3-4 ٹاپک جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں، اور اس میں آپ جو ہے اس کا آپ کا تعاون اور آپ کی رائے اور آپ کی جو شمولیت ہے وہ بھی یقیناً ہمارے لیے قابل قدر اور بہت اہم ہوگی۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ تذکرہ ہوا، پیش لفظ یا مقدمہ، اس پروگرام کے بارے میں جو بنیادی کچھ معلومات اور اس پروگرام کے پلس مائنس پوائنٹس جو ہیں اس کا ہم اگر تذکرہ کریں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ ہر موضوع اور ہر پوائنٹ جو ہے وہ ایک طویل بحث جو ہے وہ رکھتا ہے، تو لہٰذا کل میں نے تھوڑے سے کی پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کیے، جن کو ہم ون بائی ون دیکھیں گے تاکہ ہمارا اختصار جو ہے وہ بھی برقرار رہے، اور ہم تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ پوائنٹس جو ہیں وہ کور کریں، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ان سارے پوائنٹس کی اور اس کے علاوہ جتنی بھی تفاصیل ہیں وہ ہمارے سامنے کھلتی چلے جائیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو سب سے پہلے تمہید یا انٹروڈکشن جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو انٹروڈکشن میں سب سے پہلے ہے اس دورہ تفسیر القرآن کا مقصد کیا ہے۔ کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارا جو پہلا ایک انٹروڈکٹری سیکشن جو ہے اس میں ہوا بھی تھا، اور خاص کر اس میں قرآن مجید کی امپورٹنس اور قرآن مجید کے سلسلے میں جو ضروری ہدایات یا ضروری جو باتیں ہیں وہ ہمارے مہمان خصوصی جناب حافظ زبیر بن خالد نے بڑی تفصیل سے ہمارے سامنے تذکرہ کی تھی۔ زیادہ تر پوائنٹس اس میں کور ہو گئے تھے، لیکن کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم آج دہرائیں گے تاکہ جیسے ہم آگے بڑھیں تو ہمارے سامنے یہ چیزیں رہیں، اور اس کے مطابق ہم اپنے معاملات جو ہیں ان کو ٹو دی پوائنٹ رکھیں، اور ٹو دی پوائنٹ اس کے مطابق اپنے سفر جو ہے اس کو آگے لے کر بڑھتے رہیں۔ تو سب سے پہلے اس دورہ تفسیر جو ہے تفسیر القرآن، اس کا مقصد جو ہے قرآن کریم کے پیغام کو آسان اور عام زبان میں سمجھنے کی کوشش ہے۔ بہت سارے علماء اور ان کی تفاسیر اور ان کی کوششیں جو ہیں، بے شمار کوششیں موجود ہیں، بڑی انتھک محنتیں جو ہیں وہ موجود ہیں اس دنیا میں، مختلف زبانوں میں، مختلف انداز سے، کتابوں کی شکل میں، تقریروں کی شکل میں، اب تو آن لائن یوٹیوب پہ ویڈیوز اور کلپس وغیرہ جو ہے ان کی شکل میں بھی بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس انفارمیشن کو، اس پیغام کو قرآن کے آسان اور عام زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں، جو کہ ایک عام مسلمان یا ایک عام قاری جو ہے اس کے لیے وہ سمجھنی آسان ہو، ایک عام بندے کے لیے وہ سمجھنی آسان ہو۔ تو لہٰذا اس میں کوئی ٹیکنیکل اس طرح کی لینگویج جو ہے یا بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں، جیسے کہ آپ تجوید میں چلے جائیں یا اصول دوسرے جو ہیں، تفسیر کے اصول جو ہیں، یا دوسرے اصول جو اس پوری تحقیق میں اور تفاسیر میں ڈالے جاتے ہیں، ان سے تھوڑا سا نیچے رہتے ہوئے لوور لیول پر یا گراس لیول پر آ کے ایک عام بندہ جس زبان کو یا جس
ٹون کو وہ سمجھتا ہے، اس ٹون میں، اس زبان میں، اس عام فہم انداز میں ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کی جو مختلف تفاسیر ہیں، جن کا تذکرہ آئندہ دنوں میں مزید تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا، کہ کون کون سی تفاسیر جو ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے یا جس سے ہم مدد لیں گے۔ ایکچولی کچھ کتابیں جو ہیں وہ ابھی تک مجھے ملی نہیں ہیں، تو جیسے ہی وہ ملیں گی تو ان سب کو کے بارے میں ایک دفعہ ہم تذکرہ کریں گے ہلکا سا، کہ یہ کتابیں ہیں جن سے ہم بنیادی طور پر رہنمائی لیں گے، اور اس کے علاوہ پھر مزید تفصیل کے لیے جو بھی ہمیں ریسورسز مددگار ہوں گے ہم ان سے بھی استفادہ کرتے جائیں گے۔ تو بہرحال سب سے پہلا اور بنیادی مقصد قرآن کریم کے پیغام کو عام زبان میں اور آسان زبان میں، ایک عام شخص کے لیے جو آسان ہو، اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کے پیغام کی بنیادی فہم اور سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش، اس میں بنیادی جو سمجھ بوجھ ہے، وہ ڈیٹیلڈ جو نالج ہے، وہ تو یقیناً تفاسیر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ ہم گو کہ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ طویل ہوگا، دیکھنے میں وہ بہت لمبا ہمیں محسوس ہوگا، لیکن یہ سفر پھر بھی انتہائی مختصر ہوگا۔ دوسرے علماء اور دوسرے جو محققین اور جو ہمارے جو گزر چکے ہمارے بزرگ جو ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس قرآن کو دے دیں، جیسا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے تذکرہ ہوا تھا، مولانا مودودی نے جو تفہیم القرآن لکھی، وہ غالباً 36 سال لگے، 36 ایئر سے بھی زیادہ عرصہ لگا ان کو وہ تفہیم القرآن لکھنے میں۔ تو ہمارا سفر جو ہے جتنا بھی ہوگا وہ انتہائی مختصر ہوگا، تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے کہ اس مختصر انداز میں، اس مختصر سفر میں ہم اس کی بنیادی جو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بنیادی طور پر ضرورت ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں اس پوری پروگرام کے دوران، یا اس پورے تفسیر کے سفر جو ہے اس دوران۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو دوسرا اہم نقطہ ہے، وہ ہے میری علمی اور عملی کمزوریاں اور مجلس کے ممبرز کا تعاون۔ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اس قافلے کی نکیل جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑوں، یہ میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے باوجود کہ میرے اندر لاکھ خامیاں اور لاکھ کمزوریاں ہیں، علمی اعتبار سے بھی کوئی مستند علم جو ہے وہ اس ٹاپک میں یا اس تفسیر میں میرے پاس نہیں ہے، کوئی سند، کوئی ڈگری، جس کو عام طور پر پوچھ لیتے ہیں کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، تو آئی ہیو نو کوالیفیکیشن۔ اور عمل کے اعتبار سے بھی ایک گناہوں میں لپٹا پپٹا انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا کہ اس سفر کا آغاز کرے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں بنیادی، اور پھر مجلس کے ممبرز جو ہیں یا حاضرین اور جو سامعین ہیں، ان کا تعاون جو ہے وہ کیسے درکار ہوگا۔ اس مجلس کو ایسا سمجھا جائے کہ اس میں سب ممبرز برابر ہیں، کوئی استاد یا کوئی شاگرد نہیں ہے، اس میں کوئی کسی کو اہمیت اور فوقیت نہیں کہ کوئی زیادہ بڑا علم والا یا عمل کرنے والا ہے یا کوئی کم ہے، کوئی استاد ہے یا کوئی شاگرد ہے۔ یہ سب ایک برابر ہمارے ساتھ دوست یا ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ سب آپس میں ایک برابری کے لیول پر ہم بیٹھ کر یہ ساری گفتگو کریں گے، سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو مزید نکھارنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب کی برابری ایک اہم پہلو ہے اس مجلس کا۔ اس کے بعد میری علمی اور عملی قابلیت نہ ہونے کے برابر ہے، جیسے کہ تذکرہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اس نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا۔ اس مجلس میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو علمی اور عملی اعتبار سے مجھ سے بہت آگے ہیں، لہذا امید کرتا ہوں کہ جہاں محسوس ہوگا وہ میری رہنمائی اور درستگی ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری اس مجلس میں میں جانتا ہوں، اس کو نام سے ذکر کرنا ضروری نہیں، کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ قابلیت رکھتے ہیں، علم میں بھی اور یقیناً عمل میں بھی۔ تو ان سے درخواست ہے کہ وہ میری اصلاح جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے، یا میری رہنمائی جو ہے یا میری درستگی جو ہے وہ ضرور کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ مددگار ہو اس پورے سفر میں۔ اس کے بعد اس دورہ میں ذکر کیے گئے بیان علماء کی تفاسیر اور بیان کرنے والی کی آراء پر مشتمل ہوں گے، چاہے میں کچھ تذکرہ کروں یا ہمارے کوئی ساتھی اس میں جب بھی شامل ہوں
کوئی اس میں اضافہ کرنا چاہیں یا اضافی پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو اس دورہ میں علماء کا بیان کی تفاصیر اور بیان کرنے والے کی اپنی آراء جو ہیں وہ ہوں گی، تاہم اس کے الفاظ کو حتمی نہ جانا جائے۔ اگر کسی عملی یا نجی یا معاشرتی معاملات اور مسائل میں کوئی رائے درپیش ہو تو مستند علماء سے رہنمائی لی جائے۔ یعنی اس میں جو تذکرہ ہوا، کسی بہت سارے احکامات آئیں گے، بہت سارے ایسے معمولات آئیں گے جو روزانہ کی زندگی میں درپیش ہوتے ہیں عام لوگوں کو، تو اس کے بارے میں کچھ بھی فیصلہ کرنا ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات درپیش ہیں تو اس کے لیے مستند علماء جو ہیں ان سے رہنمائی جو ہے وہ ضرور لینا چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر اور اللہ کی مدد کے بعد مجلس کے ممبرز کی حاضری اور تعاون اس دورہ تفسیر کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اب سب لوگوں کی حاضری اور اب سب لوگوں کا تعاون جو ہے اس مجلس کے آداب اور اس کی روانی میں سمودنس کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، یہ سب آپ کا تعاون جو ہے وہ اس میں بہت ضروری ہے۔ مجلس میں تفسیر کی نہیں جائے گی بلکہ مختلف مسند تفاسیر کی روشنی میں قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی ایک ہوتا ہے تفسیر کرنا، تفسیر بیان کرنا، اور ایک ہوتا ہے تفسیر کی روشنی میں قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہاں ہم تفسیر کریں گے نہیں بلکہ مختصر تفاسیر کی روشنی میں قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، البتہ موضوعات کو آسان کرنے اور عام زبان میں بیان کرنے کے لیے جو مختلف تفاصیل ہوں گی ان میں کچھ الفاظ، کچھ باتیں یا کچھ مثالیں وغیرہ اضافی طور پر بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ کوشش کی جائے گی کہ کوئی غلطی قصدن نہ ہو، پھر بھی اگر کوئی غلطی یا ایسی بات ادا ہو جائے تو خالصتاً میری علمی کمزوری کی وجہ سے ہوگی، جس پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار رہوں گا۔ تو یقیناً جب ہم تذکرہ کریں گے یا جب ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے اپنے الفاظ اس میں شامل ہوں گے، ہماری اپنی باتیں یا کچھ مثالیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی۔ تو ان ساری چیزوں میں ہم کوشش کریں گے کہ قصداً کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے، وہ ہماری کوششوں کو اور نیتوں کو ضرور دیکھے گا، اور پھر اس کے مطابق ہم توبہ کریں گے یا توبہ کرتے ہیں تو ضرور ہمیں معاف بھی کرنے والا ہے۔ اس مجلس کا فارمیٹ جو ہے اس کو اگر ہم مختصر انداز سے دیکھ لیں تو قرآن کریم یا فارمیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس جو ہے وہ کس طرح سے چلے گی، اس کا انداز جو ہے وہ مجلس کا کیا ہوگا۔ قرآن کریم کے لفظی ترجمے کو بنیاد بنا کر ترجمہ کیا جائے گا اور پھر اس کو مزید سمجھنے کی کوشش تفاسیر کی روشنی میں کی جائے گی۔ مصباح القرآن جو ہے، جو پروفیسر محمد طاہر جو ہیں، ان کی ایک بہت ہی مشہور جو ہے لفظی ترجمہ جو ہے وہ پورا فری PDF فارم میں اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ۔ تو اس کی روشنی میں پہلا دورہ جو ہے ہمارا، اس میں بھی اسی کو ہم نے بنیاد بنایا تھا، تو اس دفعہ بھی اسی لفظی ترجمے کو بنیاد بنا کر اس میں پھر مزید تفاسیر کی روشنی میں معلومات کا جو ہے اضافہ کیا جائے گا۔ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ مسلکی تنازعات اور مخالفت سے گریز کرتے ہوئے صرف معروف اور متفقہ تعلیمات کا فہم حاصل کیا جائے، اور حاضرین سے بھی اس بات کو یقینی بنانے کی امید رکھتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کسی مخالفانہ قسم کے یا مسلکی یا مذہبی جو مخالفت ہے، تنازعات جو ہیں ان سے ہم گریز کریں، اور متفقہ قسم کے جو تعلیمات ہیں ان کو ہم اہمیت دیں، فوقیت دیں، یعنی اختلافات جو ہے اس سے ہم گریز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مجلس کے شروع میں پچھلے دن پڑھی گئی آیات کے ترجمہ ایک دفعہ دہرایا جائے گا تاکہ اہم پوائنٹس کی یاد دہانی ہو سکے۔ جب ہم باقاعدہ طور پر آگے بڑھیں گے اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہر دن پچھلے دن میں جو آیات ہم نے پڑھی ہوں گی ان کا ترجمہ، صرف ترجمہ جو ہے بامحاورہ ترجمہ، اس کو ہم جو کہ مولانا جونا گڑھی کا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور مناسب جو بھی ہوگا، اس کو ہم اس ترجمے کے ذریعے سے ہم صرف ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے اس کو ریوائز کریں گے۔ مجلس کے اختتام پر بھی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے تو اسے موقع دیا جائے گا۔
یعنی مجلس جب مکمل ہوگی تو اس کے اختتام پر بطور خاص موقع دیا جائے گا کہ اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے یا اگر کوئی اپنی بات جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنا چاہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے۔ ضروری طور پر سلائیڈز قرآن مجید یا دیگر مواد کو سکرین پر ڈسپلے کیا جائے گا تاکہ توجہ برقرار رہے، جیسے کہ ہمارے سامنے یہ سلائیڈ کھلی ہے پی ڈی ایف فارم میں، اسی طرح سے پی پی ٹی فارم میں، پاور پوائنٹ فارم میں، یا کچھ ہم نے پچھلا جو سفر ہے اس میں ہم نے کچھ مزید معلومات کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے سے ویڈیو کلپس بھی ہم نے شیئر کیے تھے، کوئی امیجز بھی ہم نے شیئر کی تھیں انفارمیٹیو قسم کی۔ تو اس طرح کا مواد جو ہے وہ یہاں پر شیئر کیا جائے گا تاکہ توجہ جو ہے ہماری مرکوز رہے اس موضوع کی طرف۔ مجلس کے دوران بھی سامعین کے لیے مائک اور لائیو چیٹ کے آپشن آن رکھے جائیں گے، یعنی مجلس کے دوران آپ لائیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا مائک آن کر کے کچھ بات کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ ضروری اور مناسب انداز میں جہاں تک ضرورت ہو اس کے مطابق آپ اس مجلس میں مطلب دوران مجلس بھی کسی بھی وقت اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن مناسب انداز سے۔ تاہم مجلس کے دوران باقی فیچرز جیسے ویڈیو شیئرنگ جو ہے، یا سکرین شیئرنگ، وائٹ بورڈ شیئرنگ وغیرہ، اس طرح کے آپشن جو ہیں وہ بند رکھے رہیں گے، کیونکہ غلطی سے بھی کئی دفعہ آن ہو جاتے ہیں یا غلطی سے کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو خلل کا باعث ہوتا ہے، تو باقی آپشن جو ہے ان کو آف رکھا جائے گا۔ تمام احباب اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کریں، یہ ہمارا ایک بھرپور ایک ہماری درخواست رہے گی کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو اس میں ضرور شامل کرو اس پروگرام میں۔ اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹ جو ہیں وہ ہیں جو جیسے جیسے ہم چلیں گے آگے تو ہم دیکھ لیں گے، لیکن اہم جو ہے وہ یہاں پر ذکر کرنا مس ہو گیا کہ ہمارا دنوں کی تقسیم میں اتوار سے لے کر بدھ تک، یعنی سنڈے سے لے کر وینسڈے تک ہم قرآن مجید کی تفسیر جو ہے اس کے اوپر فوکس رکھیں گے، اور جمعرات کے دن ہم تفسیر جو ہے احادیث جو ہیں ریاض الصالحین جو ہم نے پہلے شروع کیا ہوا تھا اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، جہاں پر ہمارا پہلا سلسلہ جو ہے وہ رکا تھا۔ تو دنوں کی تقسیم کے اعتبار سے بھی 4 دن جو ہے ہفتے میں وہ تفسیر ہوا کرے گی، تفسیر القرآن، اور ایک دن 5واں دن جو ہے جمعرات کا دن اس میں حدیث جو ہے اس کو ہم دیکھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ بنیادی پوائنٹس ہیں جو اس مجلس میں اور ہمارے جو اس فارمیٹ ہے اس کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے قرآن مجید کا تعارف، موضوعات، اہمیت اور ہماری زندگی پر اثرات۔ جیسا کہ ہم نے تو پہلے تذکرہ کیا، کیونکہ بہت زیادہ طویل بحث ہے ہر نقطے کی، تو لہٰذا ہم صرف بلٹ پوائنٹس جو ہے ان کو ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے جو سامعین ہیں یہاں پر حاضرین جو ہیں وہ ان میں سے اکثر پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر پوری دسترس رکھتے ہیں، یا اس کی بنیادی معلومات جو ہیں وہ آلریڈی ان کے پاس موجود ہیں، تو اس بنیاد کو یا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مختصر انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اس کا تعارف کیا ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت یا اس کے بارے میں مختلف جو مضامین ہیں۔ تو قرآن مجید کا تعارف، اس کے موضوعات اور اہمیت اور ہماری زندگی پر اثرات کیا ہیں، اس کو ہم مختصر انداز سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید کا تعارف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن مجید کی تعریف جو ہے وہ کس انداز سے کی۔ بے شمار آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر کیا جا سکتا ہے۔ ایون کہ قرآن مجید کا جیسے ہی شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ جو ہے اس کی پہلی آیت ہی قرآن مجید کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک شبے کی گنجائش نہیں۔ بہت ساری آیات ہیں، لیکن یہ سورۃ الشعراء کی آیات 192 سے لے کر 196 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تفصیلی تعارف کیا ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ اس قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی یہ آیات جو ہیں اس میں تذکرہ کیا ہے، جس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ بلا شبہ یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جسے روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر نازل ہوئے،
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، قلب مبارک پر انہوں نے نازل کیا اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے روح الامین کے ذریعے سے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متنبع کرنے والے، وارننگ دینے والے ہو جائیں، ڈرانے والے ہو جائیں، واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں وارننگ دینے والے ہو بن جائیں۔ صاف عربی زبان میں یہ قرآن جو ہے نازل کیا گیا ہے، جو کہ ایک عام فہم زبان ہے، جو کہ ایک عام زبان ہے اس وقت کی، جو کہ بھولی بٹکی زبان نہیں ہے، اور بلا شبہ اس کا ذکر پچھلی کتب میں بھی موجود ہے۔ پچھلی جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی اس قرآن کے بارے میں بنیادی معلومات جو ہے وہ موجود تھیں۔ تو قرآن مجید کا تعارف جو ہے اس کے ضمن میں یہ 4 آیات جو ہیں، 5 آیات بلکہ بنتی ہیں سورۃ الشعراء کی، یہ ایک بہترین تعارف کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کیونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن ایک تحریر ہے جو میرے پاس موجود ہے، جو میں نے کل کمپائل کی تھی، اس کو مطلب میں شیئر کر دوں گا، بلکہ یہ ساری سلائڈ جو ہیں وہ میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ وقت ملے، یا اگر آپ خواہش مند ہو تو ان کو گو تھرو کر ضرور کریں۔ یہ قمر فلاحی صاحب ہیں، انہوں نے قرآن مجید کا تعارف قرآن مجید کی زبانی جو ہے وہ ایک تحریر کیا ہے، جس میں قرآن مجید کی مختلف آیات جو ہیں جو قرآن مجید کے بارے میں ہیں، وہ یہاں پر تفصیل صرف بلٹ پوائنٹ جو ہیں اس کے تذکرہ کیے ہیں، جیسے کہ سورۃ الفرقان میں کیا ہے، اسی طرح سے دوسری جو صورتیں ہیں اس میں مختلف جو آیات کے ذریعے سے قرآن مجید کا تعارف جو ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ اس میں دلچسپی لیں اگر تو اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی تحریر میں آخر میں ہم جا کر دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے نام جو ہیں، جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، وہ بھی بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ کتاب جو ہے کتاب اللہ ہے، یہ کتاب جو ہے یہ عربی زبان میں اس کا نام کتاب ہے۔ یہ اب صرف انٹروڈکشن کے لیے اس فائل جو ہے اس کا، اور یہ جو کتاب اللہ ہے یہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور اور یہ کتنی دفعہ اس کا تذکرہ ہوا، تو یہ مطلب اس کے بارے میں ہے۔ کتاب مبین بھی اس کو کہا گیا، ہدایت والی راہبر کتاب جو ہے وہ کہا گیا، برہان ہے، بشرا ہے، خوشخبریں سنانے والی، نور اس کے بارے میں کہا گیا، رحمت جو ہے اس کو بارے میں کہ محمن جو کہا گیا، تو مبارک، بیان، عروۃ الوثقی۔ تو یہ بہت سارے مختلف نام جو ہیں جو اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، وہ یہاں پر انہوں نے تذکرہ کیے۔ تو یہ ایک انفارمیشن کے اعتبار سے یہ ایک اہم تحریر ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ جو ہے وہ ضرور اٹھا سکیں گے۔ تو بہرحال قرآن مجید کا تعارف جو ہے، مزید جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کا تعارف ہمارے آنکھیں جو ہے وہ کھولتی چلا جائے گی، یا اس کا تعارف جو ہے ہمیں مزید ملتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی معلومات، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہیں، معاشرتی اعتبار سے ہوں، معاشی اعتبار سے ہوں، اس کے کاروبار کے متعلقہ ہوں، اس کی فیملی کے متعلقہ ہوں، اس کے ذاتی زندگی کے متعلقہ ہوں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، جنگ ہے، سفر ہے، مطلب ہر طرح کے حالات جو ہیں اس کے اوپر ایک مکمل ضابطہ حیات جو ہے یہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر۔ پھر یہ محض تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت، عمل، فکر اور غور کرنے کے لیے ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کا یہ مفہوم ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ اس کا بنیادی جو ہے ایک پیغام ہے، یا ایک مقصد جو ہے کہ ہم تو بس تلاوت کی، صبح اٹھ کے 2 4 صورتیں یا دو چار صفحے جو ہم پڑھ لیے اور اس کو اچھی طرح سے غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا کہ کہیں کوئی پہنچ نہ جائے، اور اس طرح کے فرسودہ قسم کے ہمارے مطلب کچھ نظریات اس کے بارے میں بن گئے ہیں کہ قرآن مجید کو کھلا نہیں چھوڑنا، کہ کہیں شیطان نہ بڑھ جائے، یا اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے ہمارے نظریات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں مختلف انداز سے ملتے ہیں، جبکہ قرآن مجید تو اس طرح کے نظریات سے بالکل پاک ہے، اور ایک عام انسان جو ہے
وہ اس کو دعوت دیتا ہے کہ ذرا مجھے کھولو اور میرے اندر جو ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشنی جو ہے اس کو ذرا اپنے اندر جذب کرو اور اس کو ریفلیکٹ کرو اپنے کردار سے اور اپنے اقوال اور افعال سے، تاکہ تمہاری زندگی اس دنیا میں بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی تم کامیاب لوگوں میں شمار ہو۔ تو یہ محض تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اس کی ایک مسلمان کی زندگی میں اہمیت کیا ہے؟ ایک تو یہ ایمان کی بنیاد ہے، جیسا کہ پہلے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں ہدایت ہے اور رہنمائی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ پرہیزگار جو ہیں، یہ متقی جو ہیں، وہ ہیں اصل جو اس قرآن سے، اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اسی طرح سے یہ قرآن جو ہے وہ کامیاب زندگی کی گارنٹی بھی دیتی ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 اور 124، 24، 123، 124 یہاں پر تذکرہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، اگر میری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے اس کی زندگی میں تنگی ہوگی یا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات جو ہے، بہت دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس قرآن مجید کے بارے میں، جو کہ کامیاب زندگی کی گارنٹی ہے کہ اگر تمہارے پاس ہدایت کی کتاب جو ہے وہ پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نصیحت پہنچ گئی اور تم نے اس کو پیروی کر لی، تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اس سے منہ موڑ لیا تو تم دنیا میں زندگی پاؤ گے اور آخرت کی تنگی جو ہے، دنیا میں ذلت اور تنگی پاؤ گے، اور آخرت کی تنگی جو ہے وہ تو پھر آخرت میں تمہارا سامنا کرنا پڑے گا اس کا۔ اسی طرح سے یہ قرآن جو ہے وہ روز قیامت حجت ہے، جیسا کہ اس دن زبیر بن خالد ہمارے مہمان خصوصی نے بھی بڑا خصوصی طور پر اس کے اوپر ہمیں کچھ پوائنٹ جو ہے وہ تذکرہ کیے تھے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، یہ کہ جو قرآن جو ہے تیرے حق میں بھی یا تیرے خلاف دلیل ہوگا قیامت کے دن۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اس کی تو اللہ تعالی قرآن مجید جو ہے وہ اس کی سفارش کرے گا، لیکن جو قرآن سے منہ موڑ لے گا وہ اس کے خلاف یہ قرآن جو ہے وہ دلیل کے طور پر یا گواہی کے طور پر اپنا گلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کرے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن سے وہ دور ہے یا قرآن سے بالکل بیگانہ ہے یا قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں، اس کے لیے کوئی اہم نہیں، تو آخرت میں قرآن کی اہمیت جو ہے وہ قرآن کی اس کے خلاف گواہی کے طور پر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس کا تذکرہ کر دیا، اس کے بارے میں بتا دیا۔ تو کامیاب زندگی کی گارنٹی جو ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی زندگی جو ہے اس کی کامیابی کی گارنٹی جو ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے، بلکہ مسلمان نہیں کہنا چاہیے، بنی نوع انسان کے لیے، ہر طرح کے انسان جو ہے اس کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے وہ کس قدر اہم اور کس قدر ضروری ہے۔ اس کو پڑھنے کی اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت جو ہے وہ کیوں ہے؟ کہ یہ صرف تلاوت کے لیے کافی نہیں ہے، اس کا تذکرہ پہلے ہم کر چکے ہیں، صرف تلاوت کرنا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور اس کے مختلف پوائنٹس کے اوپر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنا، یہ ضروری ہے، صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ محمد کے آیت نمبر 24 یہاں پر ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ جو شخص قرآن مجید کے آیات پر غور نہیں کرتا گویا کہ اس کے دل پر تالے پڑ چکے ہیں، اس کے دل جو ہے وہ زنگالود ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی اور ہدایت جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ یہ ساتھ ایکچولی یہ قرآن کی آیات 2/2 یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کا یہاں پر تذکرہ ہے، وہی جس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا۔ شعور و فہم کی دعوت یہ کتاب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تبیانا لکل شیء کہا ہے، یہ یعنی ہر چیز کی وضاحت جو ہے وہ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہر طرح کے موضوعات جو ہیں وہ اس قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر کوئی کوشش کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے اور تحقیق کرے، جستجو کرے، تو اس کو اپنے مسائل کا حل جو ہے، اپنی جو
کشمکش ہے اس سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ اس قرآن مجید سے ضرور مل جاتا ہے۔ اندھی تقلید سے نجات کے لیے بہت اہم ہے۔ اندھی تقلید کیا ہے؟ کہ کسی نے کچھ کہہ دیا بس اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگے، اس سے نجات کے لیے ایک بہترین ذریعہ جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے سے عقل اور شعور بیدار ہوتا ہے اور انسان اندھی تقلید سے بچ جاتا ہے۔ انسان کو موسٹ اتھینٹک انفارمیشن، موسٹ اتھینٹک وے آف لائف جو ہے وہ اس قرآن سے ملے گا۔ موسٹ اتھینٹک جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا وہ اس قرآن سے نہیں ملے گا، اور اس قرآن کی تفصیل جو ہے یا اس قرآن کی پہلی تشریح جو ہے یا پہلی تفسیر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو جو کہ اس قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس میں پوری ہر طرح کی رہنمائی جو ہے وہ مل جائے گی۔ اگر اس کو کہیں پر کوئی شک و شبہ ہے، کہیں پر وہ کوئی مزید تفصیل چاہتا ہے، تو وہ اس قرآن سے رجوع کرے تو یقیناً اس کو ہدایت جو ہے وہ مل جائے گی، بجائے اس کے کہ علماء جو ہیں یا دوسرے تیسرے کچھ لوگ، علماء کا تذکرہ اس لیے بھی آتا ہے کہ قصداً بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں کچھ گمراہی کے معاملات جو ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ تقلید جو ہے اندھی تقلید، ویسے تقلید جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے۔ اچھے علماء جو ہیں، مستند علماء جو ہیں، معروف علماء جو ہیں، ان کی باتوں کو سننا، غور سے توجہ سے سننا، اس کے اوپر عمل کرنا، یقیناً 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 اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہوں گی۔ لیکن کسی معاملے میں کوئی ویریفائی کرنا ہے، کراس چیک کرنا ہے، مطلب خود اپنی آنکھوں سے ان باتوں کو سمجھنا یا پرکھنا ہے جو ہمارے علماء اور ہمارے مفکرین ہمارے سامنے دیکھتے ہیں، تو ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم قرآن سے ہمیں اور قرآن کی تفصیل جو ہے اس سے ہمیں یہ ساری باتیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ اندھی تقلید سے ہمیں بچاتا ہے یہ قرآن مجید جو ہے۔ اسی طرح سے عمل کی بنیاد ہے۔ عمل اس وقت درست ہوگا جب قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق ہوگا۔ کوئی ایسا عمل جو قرآن مجید کے خلاف ہوگا وہ عمل درست نہیں ہوگا اور قابل قبول بھی نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو عمل کی درستگی جو ہے اس کی بنیاد جو قرآن مجید فراہم کرتا ہے، اور قرآن مجید کی تفصیل جو ہے یا تشریح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث جو ہے وہ ہمیں ذکر کرتی ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہوگی جو اس سے ٹکراتی ہوگی تو یقیناً وہ ناقابل قبول ہوگی، اور زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قابل گرفت ہوگی۔ اسی طرح سے امت کی کامیابی قرآن کے پیغام کو سمجھ کر عمل کرنا ہی فرد اور قوم کے نجات کا راستہ ہے۔ یعنی امت کی کامیابی نہ صرف انفرادی طور پر ایک عام بندہ جو ہے وہ اس قرآن سے مختلف طرح کے فائدے جو ہے حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اجتماعی طور پر ہمارے معاشرتی معاملات میں، معاشرتی قوانین جو ہیں، ہمارے خاندانی قوانین جو ہیں، ہمارے بزنس اور تجارت وغیرہ کے معاملات جو ہیں، ان کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ جنگ میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کرنا ہے اور کیسے لیڈرشپ ملتی ہے، جنگ کے قوانین جو ہیں وہ اس طرح کے بہت سارے انفرادی بھی اور اجتماعی معاملات میں قرآن مجید سے رہنمائی جو ہے ملتی ہے، جو کہ بطور قوم، بحیثیت قوم جو ہے اجتماعی اعتبار سے وہ امت کی کامیابی کا باعث اور نجات کا راستہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح سے علم و حکمت کی گہرائیاں، تدبر سے قرآن کی گہری حکمتیں اور بصیرتیں سامنے آتی ہیں۔ تدبر کرنے سے، سوچ و فکر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے، کچھ مزید کھوج لگانے سے، جو بھی قرآن میں تذکرہ ہوا اس کو مزید سمجھنے کے لیے تھوڑی سی اور جدوجہد اور کوشش کرنا جو ہے، جتنا گہرا انسان اس سمندر میں، اس علم کے سمندر میں ڈبکی لگائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے سامنے حکمتیں اور بصیرتیں جو ہیں وہ کھلتی چلے جائیں گی، اتنا ہی زیادہ اس کا عقل و شعور اور اس کا ذہن جو ہے وہ کھلتا چلا جائے گا۔ اور یہ بہت ہی گہرا مشاہدہ ہے میرا بھی، پچھلا جو دورہ تھا ہمارا پہلا، اس کے دوران، کہ جب آپ کوئی تفسیر پڑھتے ہیں اور اس کو پھر اپنے سکلز، اپنا علم، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز دی ہیں، اس کے مطابق جب آپ اس کو مناسب انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں مزید واضح ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال قرآن کو پڑھنے اور تدبر کرنے اور سمجھنے کی ضرورت جو ہے ہمارے لیے مختلف انداز میں بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا نزول جو ہے اور اس کی حفاظت، اس کے بارے میں بہت مختصر انداز میں، کیونکہ یہ قرآن مجید کا تعارف ہے جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا؟ سن 610 عیسوی میں وحی کے ذریعے سے
غار ہرا میں حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ان کا نزول جو ہے دنیا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر شروع کیا 610 عیسوی میں، اور تدریجاً 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر۔ اور پھر اس کے بارے میں آگے تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے، آغاز غار ہرا اور سورہ علق جو ہے وہ ابتدائی آیات تھی، ہمیں اس کا پتہ ہے۔ مکمل ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے دی گئی۔ مکمل ترتیب سے مراد جو ہے کہ یہ قرآن مجید آج جس ترتیب میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطلب رہنمائی کی تھی، یا خود بتائی تھی کہ کون سی صورت کو کس کے بعد یا کس سے پہلے کون سی آیت کو کہاں پر فٹ کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست رہنمائی سے یہ قرآن مجید کی ترتیب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مکمل ہو چکی تھی، کیونکہ مختلف ادوار میں مختلف آیات مختلف جگہوں پر نازل ہوئیں، تو وہ کچھ آیتیں جو ہیں وہ پہلے کی تھیں، کچھ بعد کی تھیں، وقتاً فوقتاً جو نازل ہوتی رہیں۔ جب جبریل امین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بعد میں صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کس آیت کو کس سے پہلے یا کس کے بعد پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی رہنمائی فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی حفاظت کے ضمانت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ حفاظت کا وعدہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر مزید اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس آئیں گے کہ کس طرح سے ایک پیوریفائڈ فارم میں، محفوظ ترین فارم میں یہ کتاب جو ہے وہ آج ہمارے ساتھوں کے درمیان موجود ہے، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ اس کے بعد مسلمان تو کیا، دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ اب تک اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ صرف مسلمان جو ہے ان کا عقیدہ جو ہے ہی، پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کو مانتی ہے اور اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن مجید میں، کیونکہ اس کا پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ محفوظ ہے، 1400 سال 1450 سال تقریباً ہو چکے، جتنا اس کا جو بنیادی اور سب سے پہلا جو میٹیریل تھا قرآن مجید کو نقل کرنے کا، وہ بھی اس کی کاپیز جو ہیں وہ بھی آج کے زمانے تک موجود ہیں۔ تو لہٰذا آج ہمارے سامنے قرآن جس حالت میں ہے، 1400 سال پہلے بھی اسی حالت میں تھا، اور یہ قرآن، یہ دنیا جو ہے وہ اس کی گواہی دیتی ہے۔ قرآن اصل صورت میں ہم تک کیسے پہنچا؟ آج ہم جس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سفر کا آغاز جو کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے تک کس طرح کس انداز میں پہنچا ہے؟ اس کے مختلف مراحل تھے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں کتابت اور حفظ جو ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں سب سے پہلے کتابت ہوئی۔ اس کو کتابت یعنی اس کو لکھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کے ذریعے سے جب آیات نازل ہوتی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر تو وہ یاد ہو جاتی، حفظ ہو جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تذکرہ کرتے اور ان کو حکم دیتے کہ ان کو لکھ لیں۔ تو کتابت کا یا لکھائی کا سلسلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت میں ہوا تھا۔ کئی صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو ہے کاتبین وحی جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ کاتبین وحی کے طور پر مقرر تھے، جیسے کہ حضرت زید بن ثابت جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی آیات نازل ہوتی ان کو وہ ساتھ ساتھ لکھتے جاتے تھے، نوٹ فرماتے جاتے تھے۔ پھر حفظ، دل کے اوپر جو حفظ ہے، تحفیظ جس کو کہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی صحابہ قرآن کو زبانی یاد کرتے تھے اور عربی زبانی یاداشت کی روایت میں ماہر تھے۔ وہ یاد کرتے تھے، زبانی یاد کرتے تھے اس قرآن کی آیات کو، کیونکہ ان کی اپنی زبان میں تھا اور آسان تھا ان کے لیے یاد کرنا۔ تو لہٰذا شروع میں ہی ایک تو حفاظت، اس کی حفظ جو ہے یعنی زبانی یاد کیا گیا اس قرآن کو بڑے اہتمام کے ساتھ، اور اس کو لکھا بھی گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی۔ دوسرا مرحلہ جو آتا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا گیا اس کو، آیات اور صورتوں کی ترتیب، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بتاتے تھے کہ کون سی آیت کہاں رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت جبریل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تک بات پہنچاتے تھے کہ کون سی آیت یا کون سی صورت کس ترتیب سے آگے یا پیچھے رکھنی ہے۔
اسی طرح سے ہر رمضان میں دہرائی، رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن دہراتے تھے، ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ دہرائی کرتے تھے حضرت جبریل امین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، اور آخری سال میں جب کہ قرآن جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا تو اس سال تو 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا۔ یہ بھی ایک بڑا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس قرآن جو حفظ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر، اس کی دہرائی بھی ہوتی رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دہراتے رہے، تو آج ہمیں بھی اس کو دہراتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا جو پوائنٹ آتا ہے خلافت صدیق اکبر میں جمع قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وفات کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے، ایک تو یاد کرنے کا حکم ہوتا اور دوسرا اس کو لکھنے کا حکم ہوتا، تو مختلف صحابہ جو ہے وہ مختلف انداز سے مختلف چیزوں کے اوپر اس کو نقل کرتے تھے یا تحریر کرتے تھے۔ کسی کے پاس کوئی کاغذ ہوتا، اس وقت کاغذ جو ہے وہ ایک ایکسپینسو پروڈکٹ کہہ لو کہ وہ اس کے اوپر لکھتے اس وقت کے اعتبار سے جو بھی اویلیبل تھا، کچھ جو ہے وہ چمڑا جو ہے اس کے اوپر لکھتے، کچھ پتے جو ہیں وہ بڑے پتے جو ہیں وہ کھجور وغیرہ کے ان کے اوپر تحریر کیا جاتا، اور اسی طرح سے کچھ ہڈیاں جو ہیں ان کے اوپر تحریر کیا جاتا، مختلف چیزوں کے اوپر وہ تحریریں جو ہیں وہ لکھ کر اپنے پاس وہ محفوظ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو جنگ یمامہ میں کئی حفاظ جو ہے وہ شہید ہو گئے، بہت سارے حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر کے مشورے پر حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کروایا۔ اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، تو وہ تفصیل جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے، اگر کوئی چاہے تو اس کو ہم دے بھی سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مختصر اس کے پوائنٹس ہیں، بلٹ پوائنٹس کہہ لیں تو سب سے پہلے وہ جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا قرآن مجید موجود تھا اس کو جمع کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا، اور اس وقت جب وہ جمع کیا تو اس میں کوئی زیر زبر پیش جس کو کہتے ہیں حرکات وغیرہ اور نقطے وغیرہ بھی نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مختلف انداز میں مختلف لہجوں میں وہ پڑھا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی تھی مختلف علاقوں میں جو ان کے لہجے ہیں اس کے مطابق قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت تھی۔ شروع میں کہا جاتا ہے کہ 7 مختلف حروف کہتے ہیں، 7 حروف کہتے ہیں یا 7 لہجے کہتے ہیں جس میں قرآن مجید کو شروع میں پڑھا جاتا تھا یا اس کو ذکر کیا جاتا تھا، تلاوت کی جاتی تھی۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے مصحف کو جمع کیا جس کو مختلف جگہوں پر مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف انداز سے پڑھتے تھے۔ ذمہ داری جو ہے یہ جمع کرنے کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کو سونپی گئی جو کہ کاتبین وحی میں سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اہم ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ بھی قرآن مجید کی نقل کریں، تو لہٰذا ان کو جو ذمہ داری دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے انتہائی احتیاط سے لکھا، ہر آیت کو 2 گواہوں کی موجودگی میں درج کیا، حالانکہ وہ خود کاتبین وحی میں سے تھے، خود وہ قرآن کے حافظ تھے، اس کے باوجود جب انہوں نے قرآن کو نقل کرنا شروع کیا مصحف کی شکل میں تو پھر 2 گواہوں کو بھی اس میں شامل کیا کہ یہ میں لکھ رہا ہوں، یہ میں نے اپنے دل میں جو یاد کیا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس جو کتابت کی شکل میں جو بھی موجود ہے اس کے علاوہ دوسروں سے جو ملا ہے اس میں 2 گواہ بھی بن جائیں کہ میں نے جو لکھا ہے وہ صحیح درست انداز سے لکھا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو پہلا نسخہ جو ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب دیا تھا، یہ نسخہ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد پھر یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ محفوظ رہا یا ان کو یہ منتقل ہو گیا۔ اب اگلا جو دور ہے اس میں خلافت عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے درمیان جو ہے دوران، اس وقت یہی جو پہلے تذکرہ ہوا کہ مختلف لہجوں میں اس قرآن کو پڑھا جاتا تھا یا
تلاوت کیا جاتا تھا تو وہ مختلف لہجے جو ہیں، مختلف صحابہ جو ہیں وہ بھی اس انداز میں پڑھتے تھے، اور مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں قرآن مجید کو پڑھا جاتا تھا، گو کہ سارے انداز یا سارے لہجے درست تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی اس کی، لیکن اس میں اختلاف جو ہے وہ امت میں اختلاف سے کا باعث بنا، کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے جس میں انہوں نے ایک دوسرے کی تکذیب کرنا شروع کر دی، ایک دوسرے کو کی مخالفت شروع کرنا شروع کر دی کہ یہ اس طرح سے نہیں، یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے نہیں، یہ اس طرح سے ہے، تو یہ ایک اختلاف جو ہے یا مختلف رائے جو ہے وہ شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل مصحف کی بنیاد پر مستند نسخے تیار کروا کر بڑے شہروں کو بھجوا دیے، اور اہل اسلام کو قریشی لہجے میں تلاوت کا حکم دیا گیا تاکہ اتحاد برقرار رہے۔ پہلے جو مختلف مصحف جو تھے وہ مختلف لہجوں میں لکھے بھی گئے تھے اسی طرح سے، لیکن حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کامن، ایک متفقہ جو نسخہ تھا اس وقت، جس کے اوپر سب اس وقت کے جو موجود صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، یا جو بھی موجود تھے اس وقت، ان کی رائے کے ساتھ، ان کے ساتھ متفق ہو کر ایک نسخہ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا۔ اس نسخے کو پھر وہ مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں بھیج دیا گیا تاکہ اس کو ایک مرکزی حیثیت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اور قریشی لہجے میں، قریشی لہجہ کیونکہ اوریجنل جو لہجہ جس میں قرآن مجید پڑھا گیا یا وہ نازل ہوا، یا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا، وہ قریشی لہجہ تھا، تو لہٰذا قریشی لہجوں میں اس کو تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بارے میں گائیڈ لائن جو ہیں وہ دی گئی، اور غیر مصدقہ نسخے جو ہیں وہ جلا دیے گئے تاکہ صرف ایک ہی متفق علیہ نسخ جو ہے وہ باقی رہے۔ باقی جو نسخے جو مختلف لہجوں میں یا مختلف انداز سے لکھے گئے ان کو تلف کر دیا گیا تاکہ ایک واحد متفقہ نسخہ جو ہے، جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، وہ مطلب متعین ہو سکے۔ اسی طرح سے تواتر کے ذریعے اب یہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہاں تک ہو گیا کہ ایک متفق نسخہ جو ہے قرآن مجید کا بن گیا۔ اب اس کے بعد تواتر کے ذریعے منتقل ہوا وہ نسخہ جو ہے وہ آج ہمارے پاس نسل بعد نسل حفاظ قرآن جو ہیں، قرآن کے حفاظ جو ہیں وہ تواتر سے قرآن مجید کا حفظ کرتے رہے، یعنی اس روئے زمین پر جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا تب سے لے کے آج تک، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرے گا کہ جب اس میں قرآن مجید کے حافظ جو ہیں، جن کے دل میں قرآن مجید کا جو نسخہ جو ہے وہ محفوظ ہے وہ نہ ہوں۔ تو یہ نسل در نسل حافظ جو ہے وہ چلتے رہے اس وقت سے لے کر آج تک، یہ حفاظ کریم قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور اس کے علاوہ آج بھی لاکھوں حفاظ پوری دنیا میں قرآن بغیر کسی تبدیلی کے حفظ کیا جاتا ہے، اور اس کی اصل صورت میں کی حفاظت کا ثبوت ہے۔ تو ایک تو اس کی حفاظت جو ہے وہ حفظ کی نسل در نسل جو ہے وہ چلنا جو ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ قرآن مجید جو مصحف کی شکل میں یا کتاب کی شکل میں دو جلدوں کے درمیان ہمارے سامنے موجود ہے، جو کہ حضرت عثمان غنی، اسی لیے اس کو مصحف عثمان کہتے ہیں، یا خطہ عثمانی میں لکھا گیا، یا مصحف عثمان اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فائنلی جو ہے وہ ایک کامن نسخہ جو ہے وہ مرتب کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ مزید تفصیل جو ہے اس کو میں نے سکپ کیا ہے کہ اس میں پھر آیات کی نشانیاں لگیں، اس میں رکوع جو ہے ان میں تقسیم کیا گیا، اس میں منزلوں میں تقسیم کیا گیا قرآن مجید کو، اس کے بعد پھر پاروں میں تقسیم کیا۔ تو یہ ساری تقسیم جو ہے وہ در حقیقت ایک قاری کی آسانی کے لیے ہے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ تھوڑے وقت میں اگر اس کو پڑھنا ہے رکوع بہ رکوع، تاکہ موضوعات جو ہیں ان میں ربط جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ برقرار رہے، اور اس طرح کے دیگر موضوعات جو ہیں وہ سارے سکپ کیے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ جو ہیں، ہم سب جو ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں، وقت کے ساتھ جہاں پر ضرورت ہوگی اس کے اوپر ہم کچھ گفتگو بھی کر لیں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اصل صورت میں ہم تک پہنچنے کی گارنٹی اللہ نے خود لی، اور اس کا عملی اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور امت کے حفاظ اور علماء کے ذریعے سے ہوتا رہا۔ آج ہمارے سامنے اصل حالت میں قرآن مجید جو ہے موجود ہے، جو کہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو گارنٹی لی تھی یہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے ہمارے سامنے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ مکی اور مدنی صورتیں جو ہیں، مکی اور مدنی صورتیں
یہ بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے جاننا، کیونکہ ہم جو قرآن کا سفر جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں مکی اور مدنی صورتیں، جو کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں کافی تفصیل بعد میں ملے گی ہمارے سامنے، وہ کھل جائے گی ساری باتیں جو ہیں، لیکن ابتدائی طور پر مکی صورتیں سے مراد ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں وہ، یا آیات جو ہیں وہ مکی صورتیں یا مکی آیات ہیں۔ اور ہجرت سے پہلے سے مراد جو ہے کہ ہجرت جب مکمل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچ گئے، اس سے پہلے تک جو آیات نازل ہوئی وہ ساری مکی صورتیں یا مکی آیات ہیں۔ ایون کہ ہجرت کے سفر کے دوران جو صورتیں یا کچھ آیات جو نازل ہوئی وہ بھی مکی صورتوں یا مکی آیات میں شامل ہوتی ہیں۔ اور ہجرت مکمل ہونے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو مکی صورتیں ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئیں، اور ان میں جو موضوعات ہیں مکی صورتوں میں، وہ عام طور پر توحید، رسالت اور آخرت پر زور ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مشرکین مکہ نے اس کو جٹلایا تھا یا اس کا انکار کیا تھا قرآن مجید کا، وہ توحید کو نہیں مانتے تھے۔ اگر وہ توحید پر آ گئے تو اس کا مطلب ان کو بہت سارے میٹرز میں کمپرومائز کرنا پڑے تھا، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے اس کو وہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لیڈر یا نبی کی حیثیت سے مان لیا تو ان کی اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ ہاتھوں سے چلتی چلے گی۔ آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ بات پھر وہی کہ دنیا میں بہت سارے ان کی سہولتیں جو ہیں وہ ان سے چھن جائیں گی، اگر آخرت میں کرنا پڑے گا۔ بہت سارے آئلی قوانین ہیں، بہت سارے وراثت کے قوانین ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں وہ اپنی من مانی کرتے تھے۔ اگر آخرت پر ان کو آخرت کو اپنے سامنے رکھیں گے تو وہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ سارا کچھ جو ہے نہیں حاصل کرنا تھا، بل در حقیقت انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت ضائع کر دی یہ سارا کچھ کرتے ہوئے۔ اور اس کا تیسرا جو ہے کہ چھوٹی اور مختصر آیات ہیں مکی صورتوں میں، لیکن زوردار خطاب میں۔ ہم سورہ آخری جو پارہ ہے، 30 نمبر پارہ جو ہے، اس میں میرا خیال ایک دو صورتوں کے علاوہ باقی ساری صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور اس قدر وہ زوردار اور اس قدر جاندار خطاب کرتی ہیں وہ صورتیں انسان کے ساتھ کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی آیات یا چھوٹی چھوٹی صورتوں کی شکل میں، لیکن زوردار اور ٹو دی پوائنٹ اور بڑے بڑے محکم انداز میں یہ صورتیں جو ہیں وہ مکی ملتی ہیں ہمیں۔ اسی طرح سے مدنی صورتیں، جیسا کہ تذکرہ ہوا، ہجرت مکمل ہونے کے بعد جو صورتیں یا آیات نازل ہیں وہ مدنی صورتیں یا آیات ہیں۔ شرعی احکام اور معاشرتی ضوابط اور جہاد وغیرہ کے احکامات جو ہیں وہ عام طور پر مدنی صورتوں میں ملتے ہیں، اور مدنی صورتوں کی آیات جو ہیں وہ تھوڑی سی لمبی بھی ہیں نسبتاً، اور تفصیلی احکامات بھی ان میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شان نزول کو اگر ہم دیکھیں تو شان نزول کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ شان نزول کسی آیت یا سورہ کے نزول کا محسوس سبب یا پس منظر ہے۔ بہت سی آیات یا بہت ساری جو صورتیں ہیں وہ کسی خاص پس منظر میں نازل ہیں، ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ خاص بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے جاننا، جب ہم تفسیر پڑھیں گے یا جب ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم اس پس منظر کو پوری طرح سے سمجھ کر آیات کو سمجھیں گے تو پورا ایک ویژول امیج جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم بڑے جاندار اور شاندار انداز سے اس کا ہم مشاہدہ کریں گے۔ ہمیں گویا کہ اس وقت کا منظر جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ عتبہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت عام دی، اور اس کے بعد حج کا پہلا سیزن جب آ، تو مشرقین مکہ جو ہیں ان کو یہ ڈر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قافلے جو آئیں گے تو وہ کیسے، ان کے پاس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنا پیغام دینا شروع کر دیا تو وہ تو ہمارے خلاف ہو جائیں گے، یا بہت سارے معاملات۔ تو اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ کال کی تھی، بہت مشہور وہ واقعہ ہے، جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے۔ وہ میٹنگ میں اتبا کا رویہ کس طرح سے، اس کے چہرے کے انداز تھے، کس طرح سے اس نے دلیلیں دی اپنے جو اٹینڈیز سے، یا جو اس مجلس میں جو حاضرین تھے، اس کو آپ تفصیل سے دیکھیں۔ پہلے وہ سیاق و سباق، اور اس کے بعد وہ کچھ آیات جو ہیں تو آپ کے سامنے وہ پورا منظر جو ہے ایسے ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ شان نزول اس وقت کا جو پس منظر ہے، یا اس وقت کے حالات و واقعات جو ہیں وہ کیا تھے، تفسیر سے پہلے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ہم انشاءاللہ
ضرورت کے مطابق اس کے مطابق دیکھیں گے۔ اسی طرح سے فہم قرآن میں شان نزول کا کردار کیا ہے، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہو چکا ہے اس کا، کہ سیاق و سباق کی وضاحت جو ہے اور آیات کے صحیح مطلب تک رسائی جو ہے، آیات کا اصل مفہوم اور اس کا اصل مطلب جو ہے یا اس کا اصل مقصد جو ہے وہ بھی بہت واضح ہو جاتا ہے اگر ہم اس کا شان نزول یا اس کا سبب اور پس منظر جو ہے وہ ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اسی طرح سے آگے ہم بڑھیں تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت بھی پیش آتی ہے ہمیں۔ حدیث کے بغیر قرآن مجید کی تفصیل یا تو قرآن مجید کی تشریح کرنا یا اس کی تفسیر یا اس کی صحیح اصل جو معنی اور مفہوم ہے اس کو سمجھنا، اس کے لیے حدیث جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کی کئی آیات اجمالی، عام یا مبہم ہیں، ان کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ حدیث سے ہمیں جا کر واضح ہوتی ہیں، جیسا کہ بہت سارے آگے جا کر غالباً اس میں مل جائے گا کہ بہت سارے احکامات، جیسے کہ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں نماز کی فرضیت کے بارے میں ہے، لیکن نماز کو کیسے ادا کرنا ہے وہ ہمیں اس کی تفصیل پوری جو ہے وہ احادیث سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ حدیث کے ساتھ جب اس کو کمپیئر کریں گے یا کمپائل کریں گے، کمپوز کریں گے، تو پھر ہماری فہم جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے عملی ترجمان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کا ایک عملی نمونہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو کہ سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، کانا خلق القرآن، کہ ان کا اخلاق قرآن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں یا اخلاق کے بارے میں ان سے پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا اخلاق تو قرآن تھا، کہ قرآن کا ایک عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سمجھنا اور ان کے اقوال اور افعال اور ان کی سنت اور احادیث جو ہے ان کو لے کر ساتھ چلنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح سے عبادات کے طریقے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ قرآن مجید میں نہیں بلکہ احادیث سے واضح ہوتے ہیں۔ قرآن کے مضامین اور موضوعات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں عقائد ہمیں ملتے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، کتابوں پر ایمان اور پچھلے رسولوں پر ایمان، یہ سارا کچھ ہے عقائد بنیادی جو ہے مسلمانوں کے۔ اس کے علاوہ عبادات کی فرضیت جو ہے اور ان کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں قرآن کے مضامین میں ایک اہم حصہ ہے۔ اسی طرح سے اخلاق جو ہے انسان کا، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور کاروبار میں اور تیسرے معاملات میں سچائی، صبر، عدل، یہ سارے کے سارے قرآن کے اہم موضوعات میں شامل ہے۔ اسی طرح سے معاشرتی معاملات جو ہیں، نکاح، طلاق، ہمارے فیملی کے مسائل جو ہیں، وراثت کے مسائل جو ہیں، انصاف کے لیے عدالتی نظام جو ہے وہ، بزنس اور کاروبار کے لیے معیشت یا سود جو ہے وہ، تجارت کے اصول جو ہیں، یہ بہت اہم اور بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہیں جو کہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے سیاست جو ہے، پولیٹکس، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت ساری رہنمائیاں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں کہ کیسے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، جنگ جو ہے اس کے قوانین کیا ہے، جہاد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسلامی ریاست کیا ہے، اسلامی ریاست کے بنیادی نظریات جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، سارے کے سارے۔ اس کے علاوہ قصص یعنی قصے جو ہیں، پچھلی قوموں کی داستانیں اور قصے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے اس قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر، جگہ جگہ۔ اور یہ قصے جو ہیں یہ صرف قصے کہانیاں ناول کی طرح پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے لیے ہمیں ضرور اس کے اوپر کرنا چاہیے، کہ قصے جو ہیں یا مختلف قوموں کی داستانیں جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی اس میں۔ اس کے علاوہ دعائیں جو ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں اور مومنین کے اذکار جو ہیں بہت سارے اس میں ملیں گے۔ مشہور ترین جو اذکار یا دعاؤں میں سے ایک دعا جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہت ہی اہم اور بہت ہی مکمل اور مدلل دعا ہے یہ، جو ہمیں یہ اپنی زندگی میں ضرور رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں جو ہیں جو انبیاء کرام سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ اسی طرح سے مستقبل خبریں ہمیں اس قرآن مجید میں ملیں گی، اس دنیا میں بھی آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے، جس میں
دجال کے بارے میں بہت ساری ہمیں اس طرح سے انفارمیشن ملتی رہیں گی، یا اس کے علاوہ بہت سارے حالات جو ہیں، مسلمانوں کا کردار کیا ہوگا، مسلمان کیسے ہوتے چلے جائیں گے آپس میں جا کر، وہ بھی مختلف انداز سے مختلف خبریں جو ہیں آئندہ دنیا میں جو ہونے والے حالات ہیں ان کے بارے میں بھی، اور پھر سب سے اہم جو ہے قیامت کی خبریں یہاں پر ہمیں ملیں گی۔ قیامت کے بارے میں سب سے اہم اور سب سے قابل توجہ موضوع جو ہے کہ قیامت میں جو دنیا میں جو کچھ کرتا رہے گا، کیسا کرتے رہے، قیامت کا ماحول کیا ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، اور قیامت میں میدان حشر جو ہے وہ کیا ہوگا، اور کس طرح سے حساب کتاب ہوگا، اور کس طرح سے وہاں پر دلائل ہوں گے، اور کس طرح سے وہاں پر گواہیاں ہوں گی۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جو کہ مختلف مقامات پر جب آئے گا، اس کو ہم تفصیل سے جب دیکھیں گے تو بہت سارے مقامات پر تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر ہم صحیح معنوں میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرتی جو قوانین ہیں ان کی بہت اہمیت جو ہے وہ قرآن مجید سے ہمیں ملے گی کہ الہی قوانین، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین بدلتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کا قانون جو ہے وہ ابدی ہے۔ دنیا کے بنائے ہوئے قانون جو ہے وہ دنیا کے فائدوں کے لیے ہیں، دنیا کے انسان وہ خود بناتے ہیں، خود ہی توڑتے ہیں، بلکہ دنیا میں اس وقت دنیاوی قوانین کی بات کر رہا ہوں میں۔ دنیاوی قوانین میں تو صرف قانون کی ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے والے جو ہیں، بہت معذرت کے ساتھ وکیل حضرات جو ہیں یا جج حضرات جو ہیں، وہ تو غیر قانونی چیزیں قانونی انداز میں کرتے رہے ہیں۔ تو دنیا کے قوانین جو ہیں وہ ایسے ہیں، دنیا میں جو نا انصافیاں جو ہیں اس کی سب سے بڑی ہی ریزن ہی یہ ہے کہ وہ قوانین جو ہیں وہ بالکل بے قدر سے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اس میں آئے ہیں وہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی جو ہے اس کو کرنے کا کسی کو کچھ حق نہیں ہے، اور وہ اسی طرح سے باقی رہیں گے اور اسی طرح سے قائم و دائم رہیں گے۔ عدل پر مبنی قوانین جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے قرآن مجید میں، جس میں ذات، رنگ، نسل، جنس کی تمیز کے بغیر ہر ایون کے نان مسلم جو ہیں ان کو بھی مسلم معاشرے میں بنیادی حقوق جو ہیں وہ اسی طرح سے ملیں گے جس طرح سے قرآن مجید میں یا ہماری جو شریعت ہے اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ فطرت سے ہم آہنگ ہو کر فطری طور پر یہ قوانین جو ہیں ہمیں ملیں گے۔ ہم اگر آئلی قوانین یا یہ جو وراثت وغیرہ کے قوانین جو ہیں ان کو ہم دیکھیں اگر، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم آہنگی ہے، کس طرح سے تقسیم ہے اس کی۔ اسی طرح سے مطلب جو بزنس کے قوانین ہیں سود کے بارے میں ہے، اس کے سود کے الٹرنیٹیو یا سود کے سبسٹیٹیوٹ جو قوانین جو ہیں وہ بھی پورے تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں قرآن و حدیث میں۔ تو فطرت سے ہم آہنگ ہیں، وہ فطرتی قوانین ہیں در حقیقت۔ نفاذ سے برکت، یعنی جب ان قوانین پر، ان الہی قوانین الہیہ جو ہے ان کے اوپر جب عمل کیا جائے گا پریکٹیکلی، جب اس کے اوپر اس کو پریکٹیکلی نافذ کیا جائے گا تو اس سے برکتیں جو ہیں وہ حاصل ہوں گی، وہ غیر معمولی برکتیں ہوں گی۔ جب عمل ہوا، جب بھی قرآن کے قوانین پر یا اللہ کے قوانین پر جب بھی عمل ہوا تو معاشرہ مثالی بنا، جیسا کہ خلفائے راشدین کا دور ہے۔ خلفائے راشدین میں جس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ممبر پر موجود ہیں، اور وہ اس وقت کے بادشاہ ہیں۔ ان سے ایک عام بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ تو ایک سوٹ کا جو پیس ہے اس سے تو آپ کا پورا سوٹ نہیں سل سکتا، تو آپ نے یہ سوٹ کہاں سے سلایا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے اس کا جواب کیسے دیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گرفتار کر لو اس کو، یہ بدتمیز ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کو جیلوں میں ڈال دو، نہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کی وضاحت دی۔ تو وہاں پر جو بادشاہ ہے وہ بھی اپنی رعایا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس طرح کے قوانین ہیں جو ہمیں قرآن نے یا ہماری شریعت نے ہمیں دی، جو کہ مثال بنے پوری دنیا تک، اور آج بھی اگر ہم مسلمان اس کو بھول چکے ہیں لیکن وہ مثالیں ہمارے سامنے زندہ ہیں۔ تو بہرحال قرآن کے قوانین جو ہیں یا الہی قوانین جو ہیں ان کو جب پریکٹیکلی نافذ کریں گے تو معاشرتی ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے واپس آ سکتا ہے اپنی اسی اصل حالت میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم معذرت تھوڑا سا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا لمبا ہو جائے گا، تو آج ہم یہ جو ٹاپک ہے اس کو کور کریں گے، اور باقی تعوذ اور تسمیہ جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ کل پہ پھر مؤخر کریں گے انشاءاللہ۔
تو قرآن اور سائنسی حقائق، یہ ایک بنیادی معلومات تھیں جو مجھے لگا کہ ضروری ہیں، جو ہم قرآن مجید کا سفر جو کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ہو، تاکہ ہم ان کو ضرور مشعل راہ ہوں گے سارے معاملات میں۔ سائنس قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ معاون ہے۔ اب یہ سائنس قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ معاون ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سائنس کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کی تفسیر کرتے رہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں جو معلومات دی گئی وہ اٹل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سائنسی جو تحقیقات ہیں یا ریسرچ ہیں یا جو تھیوریز ہیں، جو ایون کہ اسٹیبلش فیکٹ میں اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو سائنسی جو قوانین ہیں ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ قرآن کے قوانین جو ہیں یا اللہ کا جو قرآن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہاں، ہماری سمجھ میں کوئی اونچ نیچ ہے، کوئی کمی ہے، ہمارے پاس علم کی کمی کی وجہ سے بہت ساری آیات جو ہیں ان کو ہم سمجھنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ہمارا اپنی علمی کمزوری کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ ایک مکمل، محکم اور اٹل اور ثبت شدہ کتاب ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ قرآن کا انداز استدلالی ہے، سائنسی نہیں۔ یہ قرآن جو ہے وہ استدلال، منطق پہ بات کرتی ہے، فطری انداز میں بات کرتی ہے، سائنسی نہیں۔ سائنس جو ہے وہ تو پہلے ایک تھیوری پیش کرتی ہے، تھیوری کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے بعد تجربے کرتے ہیں، تجربے کے بعد پھر وہ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ وہ نتیجہ جو ہے وہ کئی دفعہ اس کو اسٹیبلش ہو جاتا ہے، کئی دفعہ اس نتیجے کے مطابق مزید اس کے اوپر تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ تو سائنس جو ہے وہ تو ایک کہہ لیں کہ ایک سسٹم ہے جو کہ ڈیولپنگ سسٹم ہے، جو کہ ڈیولپ ہو رہا ہے، جس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یا مختلف انداز میں اس میں تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن قرآن جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس میں جو ذکر کر دیا، جیسے ذکر کر دیا، وہ قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔ اگر ہٹنا ہے کسی میٹر میں تو ہو سکتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ اپنے راستہ بدل لے، قرآن اپنا راستہ نہیں بدلے گا۔ یا قرآن کی جو فہم ہے وہ ہماری ہو سکتا ہے کہ علمی کمی کی وجہ سے کچھ اس میں کوئی بگاڑ آ جائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اسی لیے آیات متشابہات ہیں کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، جو آیات متشابہات ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے کھلیں گی یا قیامت کے دن ہمارے سامنے کھلیں گی، اس وقت تک، جب تک وہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ معاملات نہیں ہوں گے، تب تک وہ ہمارے لیے متشابہات میں ہی رہیں گی۔ ان کے بارے میں کوئی تحقیق جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی زبان کچھ الفاظ اگر ادا کرتی ہے تو وہ زبان جو ہے وہ بدل سکتی ہے بعد میں، لیکن قرآن کی وہ باتیں جو ہے وہ اسی طرح سے قائم و دائم رہیں گی۔ قرآن جو ہے وہ سائنس کے اوپر بہت سارے موضوعات جو ہیں اس کے اوپر بہت ہی دلچسپ طریقے سے قرآن مجید سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ جنین یعنی یہ بچے کی پیدائش جو ہے وہ بہت ہی تفصیل کے بعد ساتھ اور بڑے حیران کن اس میں ہمیں معلومات جو ہیں وہ قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ 1400 سال پہلے زمین اور آسمان کی پیدائش جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی۔ آج بھی ہم جدید سائنسی تحقیق جو ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں جو تذکرہ ہوا وہ مطلب ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے جیسا کہ آج سائنس جو ہے مختلف انداز سے کہتی ہے۔ ان کے مختلف نظریات سائنس سے قرآن سے ٹکراتے بھی ہیں، لیکن اس کی اکثر تحقیق جو ہے، جو کہ اسٹیبلشڈ فیکٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ قرآن سے کوئی بھی نہیں ٹکراتا۔ اسی طرح سے پہاڑوں کی لنگر جیسی حیثیت، یہ صرف مثالیں ہیں کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا اس زمین کے اوپر۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ زمین پر جو ہم بڑی سمودلی اور بڑے آسائش اور آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان میں جو حرکت ہے یا جو ان میں جنبش جو ہے، جو اس کی وائبریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن مجید پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے لنگر کی طرح سے یا پیگ کی طرح سے یا ایک میخ کی طرح سے، کیل کی طرح سے گاڑ دیا ہے، بہت ہی گہری جڑوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ بہت سارے ٹاپکس ہیں، واٹر سائیکل جو ہے بہت ہی اہم ٹاپک آئے گا، بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا، بڑے مطلب سٹیجز کے ساتھ۔ واٹر سائیکل کے سٹیجز جو ہیں وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ملیں گی۔ پانی جو ہے وہ زندگی کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس کے لیے قرآن کی آیات ہیں۔ اس کائنات کا خاتمہ کیسے ہوگا، یہ کائنات ختم کیسی ہوگی، سورۃ القاریہ دیکھیں اور دوسری صورتیں جو مطلب یقیناً ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب ان آیات کو جب ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن کا علمی اعجاز کیا ہے؟ قرآن کا ایک علمی اعجاز
ایک کہہ لیں کہ اچیومنٹ جو ہے وہ کیا ہے، 1400 سال پہلے وہ حقائق بیان ہوئے جو آج سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کا اوپر تذکرہ ہوا 1400 سال پہلے تک کی، تو کوئی بھی تحقیق یا کوئی بھی اس وقت کی ٹیکنالوجی یا کوئی بھی اس وقت کا علم جو ہے وہ موجود نہیں تھا، لیکن قرآن مجید میں موجود ہے، اور آج وہ اسی طرح سے حقیقت ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کا مقصد جو ہے وہ سائنسی ترقی نہیں بلکہ خدا کی معرفت ہے۔ مختلف جو دلیلیں یا مختلف سپورٹنگ ہم چیزیں جو لیتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں اس کو سمجھنے کے لیے سائنس سے، تو وہ قرآن مجید کو مزید سمجھنے کے لیے ہوں گی۔ قرآن مقصد سائنسی ترقی نہیں لیکن خدا کی معرفت ہے، یعنی اللہ کی معرفت کو مزید محکم کرنے کے لیے، مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سائنس کے جو نظریات ہیں یا سائنس کی جو ریسرچ ہے یا سائنس کے جو فیکٹس ہیں وہ ہمیں مدد کرتے ہیں، نہ کہ سائنس جو ہے، قرآن جو ہے وہ سائنس کی مدد کرا ہے، بلکہ سائنٹیفک فیکٹ جو ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ وہ جب قرآن مجید کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا جائے تو قرآن مجید کی سچائی جو ہے اس کے اوپر ہمیں زیادہ تھوڑا سا دل اور زیادہ ٹھہر جاتا ہے یا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آج کا آخری ٹاپک جو ہے قیامت کے بارے میں، جو سب سے اہم ٹاپک ہے اس قرآن مجید کا، بار بار ذکر ہے کہ قرآن مجید میں بہت دفعہ تذکرہ ہے کہ قیامت کا بار بار تذکرہ آیا ہے، اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ سب سے اہم ٹاپکس میں ایک ٹاپک جو ہے وہ قیامت ہے، جو کہ قرآن مجید میں تذکرہ ہوا ہے۔ قیامت کی علامات، کیفیات اور نتائج جو ہیں وہ کیا ہوں گے، سورہ زلزال، سورہ قالیہ، سورہ قاریہ اور سورہ واقعہ، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے قیامت کا منظر اور قیامت کے ہولناکیاں اور حشر اور پھر بعد میں حساب کتاب سارا جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے جب آئے گا تو ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے موجود ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے اوپر یقین کرنا کیوں ضروری ہے؟ آخرت کا تصور زندگی کو سنجیدہ بناتا ہے۔ آخرت کا تصور جو ہے در حقیقت انسان کو اس سوچ پر مجبور کرتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا میں جو کچھ کمایا وہ سب اس دنیا میں رہ جانا ہے، حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، قیامت کی کامیابی ہے، لہذا اس کے اوپر جب وہ فوکس کرے گا تو اس کی زندگی میں سنجیدگی آئے گی، زندگی میں عمل جو ہے وہ پختہ ہوگا، سنجیدہ ہوگا۔ جزا و سزا کا یقین کردار کو پاک کرتا ہے، یعنی اگر اس کو یقین ہوگا کہ کل کو اس کو آج کے جو اعمال ہیں اس کا حساب کتاب دینا ہے اور اس کے مطابق اسے انعام ملے گا یا اس کو سزا ملے گی، تو جب اس کو اس کا یقین ہوگا تو یقیناً وہ اپنے کردار کو بہتر کرے گا۔ اسی طرح سے انسان دنیا کے بجائے آخرت کی فکر کرتا ہے، یعنی انسان جو ہے اگر وہ قیامت کے بارے میں اچھی طرح سے وہ معلومات ہے، قیامت کی انفارمیشن اس کے تک جو کہ اتھینٹک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تذکرہ کر دی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں تذکرہ کی ہیں قرآن کے ذریعے سے، ان میں قیامت کے بارے میں تذکرہ جو ہے سب سے اہم ہے۔ تو جب غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جس نے اس کے اوپر یقین کر لیا وہ آخرت کی فکر میں پڑ گیا، اور جو آخرت کی فکر میں پڑ گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اور قیامت پر یقین جو ہے وہ کیوں ضروری ہے کہ اس کی مثال میں پچھلی جو دورہ ہے اس میں دی تھی 2-4 دفعہ، کہ ایک ڈرائیور ہے، وہ جب اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے، صبح گاڑی سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو ایک منزل پر پہنچنا ہے، تو وہ منزل جو ہے وہ منزل جب تک نہیں ہوگی تو گاڑی کو سٹارٹ کر کے وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا، لیکن جب وہ اپنی منزل کو اپنے ذہن میں رکھے گا اور ٹارگٹ بنائے گا کہ مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے، تو پھر وہ اپنی ڈرائیونگ جو ہے وہ شروع کرے گا۔ راستے میں اس راستے کو جو متعین جو راستہ جو ہے شارٹیسٹ راستہ ہے، جو آسان ترین راستہ ہے، اس راستے کو وہ چنے گا اس منزل تک پہنچنے کے لیے۔ راستے میں کہیں کوئی ڈائیورشن مل جائے گی، کہیں پر کوئی سڑک اگر بند مل گئی اس کو تو وہ اپنا راستہ بدل لے گا، کہیں پر اس کو یو ٹرن لینا پڑے گا، دائیں بائیں مڑنا پڑے گا، کہیں پر اونچ نیچ راستے بھی آئیں گے، لیکن وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا کیونکہ اس نے منزل اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے، اور اسی کی طرف جیسے ہی وہ مڑے گا اس کی کوشش ہوگی کہ اس کا سفر جو ہے یا اس کا راستہ یا اس کا منہ جو ہے وہ اس کی منزل کی طرف ہی رہے۔ اسی طرح سے قیامت کے بارے میں، کہ جس نے قیامت کے بارے میں یقین کر لیا کہ قیامت جو ہے وہی اس کی منزل ہے، یا آخرت کو اس میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جس نے اس کے اوپر یقین کر لیا تو دنیا میں راستے جو ہیں وہ پگڈنڈیاں آئیں گی، ادھر ادھر بھٹکے گا، ادھر ادھر کمزور ہوگا، تھوڑا ضعیف ہوگا، تھوڑا سا مضبوط ہوگا، لیکن اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ جب
وہ اس راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ کی اس کی مدد کرے گا، اور وہ اپنی اس منزل کی طرف اپنے آپ کو اگر رواں دواں رکھے گا تو یقیناً اپنے معاملات کو درست رکھنے کی کوشش کرے گا، اپنی سمت کو اس آخرت کی طرف ہی رکھے گا، اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ اسی کی طرف موڑے رکھے گا، اور اس کے مطابق وہ اپنے اعمال کو درست کرتا رہے گا، تو یقیناً وہ کامیاب سفر کی طرف دنیا میں رواں دواں ہے، اور آخرت میں کامیابی جو ہے وہ اس کا مقدر ہوگی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے۔ تو لہٰذا دنیا میں قیامت کے اوپر یا آخرت کے اوپر یقین جو ہے وہ انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے، یہ ہمیں تھوڑی سی غور و فکر کریں گے تو ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے عملی اثرات جو ہیں قیامت پر، کہ سچائی، امانت، عدل، نرمی، عبادات میں پختگی وغیرہ، اپنا کردار اور افعال جو ہے وہ بہتر کرے گا، نیکی کی رغبت اور گناہوں سے اجتناب کرے گا، گناہوں کے بچے گا اور نیکی کی طرف وہ بڑھے گا، اگر وہ قیامت پر پورے طریقے سے، پکے طریقے سے یقین رکھتا ہے تو یہ کچھ ٹاپکس سے جو آج کے، جو کہ ہم نے کور کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے جو مضامین ہیں ان کی صحیح فہم دے، اور ہمارا راستہ جو ہے ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس میں اپنا خاص فضل و کرم اور اپنی خاص مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل حال رکھے، اور ہم مکمل کریں اس سفر کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور خاص رہنمائی سے۔ جی جزاکم اللہ خیر، آج اسی موضوع پر رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ جو قرآن مجید جب ہم شروع کریں گے، کوشش کریں گے تو اس میں تعوذ اور تسمیہ جو ہے اس کا بنیادی فہم جو ہے وہ کل حاصل کریں، تو اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی مجلس جو ہے یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں یا کوئی رائے دینا چاہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پرانے ساتھی جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور کچھ نئے ساتھی جو ہیں وہ بھی آج میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ شاید کلاس جو ہے وہ طویل ہو گئی، کچھ جو ہے وہ یہاں سے کوئٹ بھی کر گئے۔ بہرحال سارے جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو دوبارہ سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور دوبارہ سے اس سفر کی مبارک بھی دیتے ہیں۔ خاص کر ہماری امی جان جو ہیں وہ اس مجلس میں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امی جان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے والدین ہیں ان کو ہمارے سامنے بہترین زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے دنیا میں بھی، اور ہم سب کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ جی اگر کچھ اضافہ اگر کرنا چاہیں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بڑھتے ہیں آگے ہمارا آخری جو تکمیل کی طرف۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی اس مجلس میں شامل کریں، اور ایک سفر جو ہے آج شروع ہو رہا ہے، یہ موقع ہے کہ شروع سے اس میں شامل رہیں۔ اس کا وقت جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ وقت میں پھر وہ آگے بڑھتا جائے گا، صبح کی نماز کے ساتھ یہ تھوڑا سا بدلے گا، تو اس کے مطابق جو جب شامل ہو سکے تو ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔